اب آئیے جانتے ہیں کیا بابا صاحب امبیڈکر کو واقعی بی جے پی نے عزت دی؟ شکایت کی انہوں نے کہ ناگپور میں RSS کی شاخاؤں میں کھانے کے دوران ذات پات کا رواج پایا جاتا ہے۔ اقتدار میں حصہ داری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اقلیتوں کے لیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کیے گئے کسی بھی کنونشن کا احترام کرنے کو وہ تیار ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہندو قوم پرستی پر بابا صاحب امبیڈکر کے خیالات کیا تھے۔ امبیڈکر 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 اتنا نام اگر بھگوان کا لیتے تو 7 جنموں تک سورگ ملتا تھا۔ جب شاہ نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے آئین اور بابا صاحب کو کلونیل لینس سے ہی دیکھی ہے، اس کے برخلاف بی جے پی اور اس کی ثقافتی قوم پرستی کلچرل نیشنلزم نے بابا صاحب اور آئین کا احترام کیا ہے جس کے وہ حقدار تھے۔ انڈیا کہنے والے کبھی بھارت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ انڈیا کا چشمہ لگا کر بھارت کو دیکھیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی بھارت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے اپوزیشن نے اپنے اتحاد کا نام انڈیا رکھا ہے۔ یہ شاہ کے الفاظ ہیں۔ کس طرح مودی حکومت نے بھارت ماتا کو مغربی اثرات سے الگ کر دیا، کس طرح بی جے پی کی زیر قیادت حکومت نے 160 سال پرانے قوانین کو ختم کر کے دیسی فوجداری قوانین کو نافذ کیا، سڑکوں اور یادگاروں کو کلونیل نو آبادیاتی ناموں سے آزاد کیا ہے، ریس کورس روڈ اور راج پاتھ کا نام بدل کر لوک کلیان مارگ اور کرتویہ پتھ رکھا گیا ہے، ابتدائی تعلیم کا مادری زبان میں دینے کا آغاز کیا، پارلیمنٹ میں سنگول نصب کیا، قومی جنگی یادگار کی تعمیر کی، اور پی ایم میوزیم شیواجی، برسا منڈا اور سبھاش چندر بوس جیسے مشہور شخصیات کو سیلیبریٹ کیا، اور پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ سارے شاہ جی کی تقریر کی اقتباس ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کیا بابا صاحب امبیڈکر کو واقعی بی جے پی نے عزت دی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈکر ہندو یا ثقافتی قوم پرستی کو مسلط کرنے کے ہندوتوا نظریے کو کیسے دیکھتے تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر کا واضح بیان ہے، ان کی اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، پاکستان یا تقسیم ہند 1946، اس کا صفحہ نمبر 354 سے 355، یہ چیزیں درج ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہندو راج ایک حقیقت بن جاتا ہے تو یہ بلا شبہ سب سے بڑی آفت ہوگی۔ اس ملک میں ہندو راج کو ہر قیمت پر روکا جانا چاہیے۔ اس سے واضح بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں۔ مورخ پربودھن پال دی وائر میں لکھتے ہیں کہ 1951 میں شیڈیول کاسٹ فیڈریشن SCF کی جانب سے شائع ہونے والے پارٹی منشور میں خود بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا تھا کہ شیڈیول کاسٹ فیڈریشن کا ہندو مہاسبھا یا RSS جیسی رجعت پسند یعنی ری ایکشنری پارٹیوں کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ پال بابا صاحب امبیڈکر کے اخبار جنتا، جو کہ ایک ذات پات کا نظام مخالف اخبار تھا، نظام کے خلاف، یعنی ذات پات کے جو سسٹم تھا اس کے خلاف یہ اخبار ہمیشہ لکھتا تھا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ناگپور کے ایک دلت کارکن PD شیلارے شکایت کی انہوں نے کہ ناگپور میں RSS کی شاخاؤں میں کھانے کے دوران ذات پات کا رواج پایا جاتا ہے۔ شیلارے نے کہا کہ اس طرح کے پس منظر میں ہندوستان میں قوم پرستی جیسے الفاظ ایک ستم ظریفی اور دوغلے پن کے سوا کچھ نہیں۔
بابا صاحب امبیڈکر کی ادارت میں چلنے والے اخبارات جیسے بہشکرت بھارت، جنتا اور پربودھ بھارت برہمنیت کے فرقہ وارانہ اصولوں اور مسلم مخالف سیاست پر ان پارٹیوں کو یعنی جیسے RSS وغیرہ ہندوتوا تنظیموں کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتے رہے۔ جنتا اور پربودھ بھارت ہندوتوا اور اس کے سرکردہ نظریات جسے VD ساورکر کے خلاف مسلسل تنقیدی مضامین اس میں لکھتے رہے۔ مثال کے طور پر ساورکر کے پتیت پاون مندر رتنگیری میں جو کہ خاص طور پر اچھوتوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس پر جنتا اخبار میں شدید تنقید کی گئی۔ دوسری طرف مراٹھی میں سنسکرت زدہ الفاظ استعمال کرنے پر اور اس پر زور دینے کو بھی اسلامی اثرات کو مٹانے کی جنونی کوشش کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح دی پرنٹ میں حکومت مہاراشٹر کی جانب سے شائع کردہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے رائٹنگز اینڈ اسپیچز والیوم 17-22 اس میں ہری نارکے نے RSS جیسی تنظیموں کے بارے میں امبیڈکر صاحب کے خیالات کو واضح طور پر لکھا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے۔ 14 مئی 1951 کو پارلیمنٹ میں ان کے اقتباسات میں واضح درج ہے کہ میں RSS اور اکالی دل جیسی تنظیموں کو خطرناک سمجھتا ہوں۔ یہ خطرناک انجمنیں ہیں۔ مشہور قانون دان AG نورانی فرنٹ لائن کے ایک مضمون میں ریاستوں اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق 24 مارچ 1947 کو بابا صاحب امبیڈکر کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، جس کو بابا صاحب نے قانون ساز اسمبلی کی جو کمیٹی تھی اس میں پیش کیا تھا۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے ہندوستانی قوم پرستی نے ایک نیا نظریہ تیار کیا ہے جسے اکثریت کی خواہشات کے مطابق اقلیتوں پر حکومت کرنے کا خدائی حق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اقلیت کی جانب سے اقتدار کی شراکت کا کوئی بھی دعویٰ فرقہ پرستی کہلائے گا۔ اس کے برعکس اکثریت کی جانب سے اقتدار پر اجارہ داری کو قوم پرستی کہا جائے گا۔ اس طرح کے سیاسی فلسفے میں اکثریت اقلیتوں کو اقتدار میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اقلیتوں کو اقتدار میں حصہ داری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اقلیتوں کے لیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کیے گئے کسی بھی کنونشن کا احترام کرنے کو وہ تیار ہے، جیسا کہ ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کو کابینہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں گورنروں کو جاری کردہ انسٹرومنٹ آف انسٹرکشنز میں شامل کیا گیا تھا کہ اقلیتوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ ان حالات میں آئین میں درج فہرست ذاتوں کے حقوق کو حاصل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ اقتباس B شیوا راؤ منتخب دستاویزات جلد دوم صفحہ 113 پر لکھا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کو گمراہ کرتے ہوئے شاہ نے ہندو کوڈ بلز کے بارے میں بھی بات کی اور کانگریس پر ہندو مخالف بل لانے کا الزام لگایا، جس میں تمام ہندو روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے برخلاف نہرو نے مسلم پرسنل لا اور 3 طلاق جیسے طریقوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی۔ یہ امت شاہ کی تقریر ہے۔ اب اس تقریر کو ایک اور بدحواسی تقریر میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ نہرو نے بابا صاحب امبیڈکر کو ہندو کوڈ بل تیار کرنے کے لیے کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا، اور پارلیمنٹ میں ہندو کوڈ بل کی شکست کے بعد احتجاجاً 27 ستمبر 1951 کو بابا صاحب نے نہرو کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ امت شاہ کا بیان، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ درحقیقت ہندو کوڈ بل قدیم رسوم و رواج پر مبنی طریقوں جیسے تعدد ازواج کے خلاف اصلاحی قوانین کی تجویز پیش کرتا ہے۔ ہندو برادریوں کے درمیان پدرانہ وراثت کے قوانین، اپنے ہی خاندان میں شادیاں، جس کا مقصد ایک جدید اور ترقی پسند ہندو سماج کی تشکیل دینا تھا۔ یہ سارے قوانین ذکر کیے ہیں اس کے امینڈمنٹس تھے۔ اس بل کو بابا صاحب امبیڈکر نے اکتوبر 1947 میں آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا۔
اور نہرو نے 1952 کے عام انتخابات میں اس کو اپنی انتخابی مہم کا حصہ بھی بنایا۔ تاہم امبیڈکر کی ابتدائی مسودات کی ہندوتوا گروپوں اور خاص طور پر ساورکر جیسے لیڈروں نے اس کی سخت مخالفت کی اور شدید مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اس بل کو شکست ہوئی۔ وہ کانگریس نے شکست نہیں دی، بلکہ ہندو احیا پرست جو تنظیمیں تھیں انہوں نے شکست دی۔ اس کے بعد بابا صاحب نے استعفیٰ دیا۔ اصل وجہ یہ ہے ان کے استعفیٰ دینے کی کہ ہندو قوم پرست تنظیموں کی جانب سے ہونے والی مخالفت اصل وجہ ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے جو کابینہ میں استعفیٰ دیا تھا انہوں نے، اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ آج بی جے پی بابا صاحب امبیڈکر کو لے کر گفتگو کر رہی ہے، آئین پر ہونے والی بحث کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ایک جھوٹا بیانیہ چلایا جا رہا ہے کہ بس وہی ایک پارٹی ہے جو دیش بھکت ہے، باقی ساری پارٹیاں دیش دروہ پارٹیاں ہیں۔ اس کے سرکردہ رہنماؤں نے قانون ساز اسمبلی کی بحثوں کو ہی غلط بیان کرنے میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مودی حکومت اپنے آپ کو پسماندہ طبقات کی چیمپئن کہتی ہے، ان کو بااختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن عملی طور پر ان طبقات کی سماجی، سیاسی اور معاشی حالت جوں کی تو برقرار ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جس شخص نے ان مظلوم طبقات کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی تھی اس پر ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کے دل میں پسماندہ طبقات اور مظلوم طبقات کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو اسے پارلیمنٹ میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جو بابا صاحب امبیڈکر کی ہرزہ سرائی کرتا ہے اسے پارلیمنٹ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کسی بھی قانونی عہدے پر برقرار رہنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مطالبہ کسی جذباتی طور پر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا استعفیٰ حقائق پر مبنی ہے۔ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ جیسے مقام پر جھوٹ بولا ہے۔ اپنے جھوٹ سے نہ صرف پارلیمنٹ کو بلکہ عوام کو بھی گمراہ کیا ہے۔ لہٰذا امت شاہ کو خاص کر اور بی جے پی کو حکومت کرنے کا اخلاقی حق حاصل نہیں ہے، وہ اخلاقی طور پر محروم ہو گئی حکومت کرنے کے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔